ایک بات اور سن لیں، آج کل تو شراب کا بھی بہت دورہ چلا ہے، فلموں میں شراب کی تشہیر ہو رہی ہے، سیریلوں میں شراب کی تشہیر ہو رہی ہے۔ آب حمیم تو عام جہنمیوں کے لیے ہے، لیکن جو شرابی جہنمی ہے ان کے لیے کوئی خاص بات ہے۔ ان کو زانی مرد اور عورتوں کا جو پیپ نکلے گا ان کے زنا کے آلات کی جگہ سے، اس سے زیادہ حیا کے جملے میرے پاس نہیں ہے، معاف کرنا اگر سماعتوں پہ بار پڑے تو۔ جن جسم کے حصے سے وہ زنا کراتے تھے، ان اعضاء سے پیپ اور خون جہنم میں بہہ کر نکلے گا، وہ خاص شرابیوں کو دیا جائے۔ دنیا میں شراب پیتے تھے، یہ لو تمہارا انجام ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی انگلی دھو کر دے دے دنیا کے پانی سے، پیو گے؟ وہ جوانوں کی غیرت کہاں گئی کہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے فرمایا، جنہوں نے دنیا میں شراب پی ہوگی اور توبہ نہیں کیا ہوگا، ان کو بدکار لوگوں کے ان اعضاء کا پیپ پلایا جائے گا، گرم گرم کھولتا ہوا پیپ جن سے انہوں نے زنا کیا ہوگا، اور اس کے اندر بدبو اتنی آئے گی کہ میدان محشر والوں کا دماغ پھٹنے لگے گا۔ وہ کہیں گے یہ بدبو کائے کی ہے؟ تو کہا جائے گا یہ زنا کرنے والوں کے اعضاء کی بدبو ہے جس سے وہ زنا کیا کرتے تھے۔ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کی رنگریلیاں ہی سب کچھ ہے؟ نہیں میرے عزیز بھائی، دنیا میں تو پہلی اور آخری بار آیا ہے، ایسی نادانی مت کر، ایک دن تیری روح کا رشتہ تیرے جسم سے ٹوٹ جائے گا۔ اگر تو جوانی کے نشے میں ڈوب کر اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، میرے بھائی تیرے اندر ہمت نہیں ہے، تو کیا میں کیا۔ اللہ اکبر۔ آئیے میرے نبی نے، اللہ بے شمار درود و سلام نازل کرے میرے آقا پر، میرے آقا نے فرمایا جہنمیوں پر جو ہتھوڑا مارا جائے گا، جہنمیوں پہ جو ہتھوڑا مارا جائے گا، کچھ لوگوں کے سر پہ، کچھ لوگوں کی شرمگاہوں پہ، کچھ کو کہیں کچھ کو کہیں، سر پہ ہتھوڑا ان کے مارا جائے گا جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ ہاں جلسے میں آنے کا تو شوق تھا، مسجد میں جانے کا شوق نہیں تھا، اس لیے کہ ڈائلاگ بولتے تھے، ہم تو فلاں کے مرید ہے، ہم تو فلاں کے مرید ہے۔ ان مولویوں کو طریقت کا کیا علم ہے، یہ کیا جانے اللہ تک پہنچنا۔ میں کہتا ہوں جو خدا کے گھر تک نہ پہنچے وہ خدا تک کیا پہنچ سکے گا؟ ارے خدا تک پہنچنے کے لیے گھر تک پہنچنا ضروری ہے، وہ زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن کوئی کسی کے گھر پہ کبھی نہ جائے اور پھر کہے کہ میری فلاں سے دوستی ہے۔ ارے دوستیوں کا پتہ تو گھر پہ آنے جانے سے پتہ چلتا ہے۔ لوگ بتاتے میں امین القادری کے کتنا قریب ہوں کہ میں اس کے بیڈ روم تک جاتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ قریب ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی پوچھے کبھی اس کا گھر بھی دیکھا ہے، نہیں گھر نہیں دیکھا، تو وہاں پھر قریبی کیا ہوا، دوستی کیا ہوئی؟ آپ مجھے بتائیں، جو جتنا گھر آتا جاتا ہے اس کا تعلق اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جو جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ نہیں آتے وہ اللہ کا قرب کیا پا سکتے ہیں؟ خدا کے مقرب تو وہ ہوتے ہیں جو مسجدوں کی کبوتریاں بن جاتے ہیں۔ اسی لیے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ جس کو خدا کے گھر میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دی۔ نعرہ تکبیر۔ مسجدوں کے نام سے الرجی ہو، مسجدوں کے نام سے الرجی ہو، مسجدوں کے نام سے بدن پہ کاٹے آتے ہو، اور ہم اللہ والے ہیں، اور تو کون سا اللہ والا ہے؟ جھوٹے اللہ والے تو خدا کے گھر کا چکر لگاتے رہتے۔ ارے وہ تو ایسے اللہ والے، وہ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو بھی ان کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ان کے دل مسجد میں لگے رہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جن کو عرش کا سایہ دیا جائے گا ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ نماز پڑھ کے نکلتا ہے پھر بھی اس کا دل مسجد میں لگا ہے۔ جو مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے گیم کھیلیں اور اذان کے وقت کہے چلو اب اذان ہوگی نمازی آئیں گے، جو مسجد کو استنجا کے لیے استعمال کرے، شرم کرو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان تباہ ہو رہا ہے، میں نے کہا جو مسجد میں صرف پیشاب کے لیے جاتا ہو وہ تباہ نہ ہوگا تو کون؟ مسجد پیشاب کی جگہ ہے، آپ کے پالی میں بھی یہ ہوتا ہوگا، میرے مالیگاؤں میں بھی ہوتا ہے، اور جگہ بھی ہوتا ہے۔ مسجد کے استنجا خانے، وضو خانے نمازیوں کے لیے ہے، لیکن یہ جو کبھی مسجد میں نہیں آتے مسجدوں میں پیشاب کرتے،
مسجدوں میں پخانہ کرنے آتے ہیں. اللہ اکبر. اس کا حکم کیا یہ تو مفتی لوگ بتائیں گے, میں تو فقیر آدمی ہوں, میں آپ کے سامنے کوئی حکم نہیں بیان کرتا, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مسجدوں میں صرف پیشاب کے لیے جاتے ہو, کبھی سجدے کے لیے نہیں جاتے؟ یہ قوم تباہ نہیں ہوگی, یہ قوم برباد نہیں ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو قوم کے سروں پر مصیبت کے بادل منڈلا رہے ہیں. میں کہتا ہوں جس پہ خدا لعنت کرے اس کے سر پہ مصیبت کے بادل نہ ہوں گے تو کس کے سر پہ ہوں گے؟ آپ بتائیں نا مجھے, آپ مجھے بتائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ہریرہ اگر ہو سکے تجھ سے تو کسی بے نمازی کے بازو میں مت بیٹھنا. کون کہہ رہا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اور یہاں تو جناب بے نمازی ہو کر بھی سب کچھ ہے. یہ دنیا داروں کا دربار نہیں کہ تیرا کاروبار دیکھ کر تجھے مقرب بنایا جائے. یہ دنیا دار لوگ جن کی نظر جیب پہ ہوتی ہے ان کی بارگاہ نہیں کہ تیرے چہرے کی سفید چمڑی دیکھ کر کے تجھے مقرب بنایا جائے. نہیں, وہاں تو نہ عربی دیکھا جاتا ہے نہ عجمی دیکھا جاتا ہے, وہاں تو ایمان کے بعد عمل دیکھا, تقوی دیکھا جاتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اپنے ارد گرد کے محلوں کے گھر سمجھ رکھے کہ میں کچھ بھی کروں گا اللہ مجھ سے پیار کرے گا, رسول اللہ مجھ سے پیار کریں گے. سن لو, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. جب یہ باتیں میں کرنے لگتا ہوں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ گڑھ کر کے بول رہے ہیں. میرے اندر اتنا دماغ نہیں کہ میں گڑھ کے بولوں. پڑھ کر جتنا پڑھا ہے اتنا بھی نہیں بول پاتا تو گڑھنے کی فرصت کہاں سے لا. ہاں, یہ بھی لوگوں کو فقی ابو اللیث سمرقندی نے لکھا اپنی کتاب میں. میں جو روایتیں پڑھ رہا ہوں وہ ساری روایتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اور آج کل تو میں پی ڈی ایف میں لے کے چلتا ہوں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میری گفتگو کچھ لوگ سننے آتے ہیں, کچھ سونگنے آتے ہیں. تو سونگنے والوں کو بھی میں چارہ پیش کر سکتا ہوں, کوئی تکلیف کی بات مجھے نہیں ہے, میری ذمہ داری ہے, میں بتاؤں گا آپ کو. ہاں, تو فقی ابو اللیث سمرقندی نے, علماء سے کہتا ہوں الفاظ میرے تبدیل ہو سکتے ہیں روایت بیان کرتے وقت, مضمون نہیں بدل سکتے. اسی لیے میں احتیاطاً کہتا ہوں کہ میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں تاکہ احتیاط بھی ملحوظ ہے, کیونکہ فکر امام احمد رضا ہمیں پابند کرتی ہے. ہاں, ہم کہیں رہیں ہم ہر جگہ فکر رضا کے پابند. جب گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہم فکر رضا نہیں چھوڑتے تو پالی آ کر راجستھان آ کر فکر رضا کے. ہاں, اور یہ بات ہے کہ فکر رضا کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے. فکر رضا ہر عاشق رسول کی آواز ہے, اور فکر رضا یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنی دعوت اسلامی, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہماری بیعتیں بھی موقوف ہے فکر رضا پر, اور ہماری خلافتیں بھی موقوف ہے فکر رضا پر. اگر ہم رات کے اندھیرے میں بھی فکر رضا سے بغاوت کریں تو کسی کو نکالنے کی ضرورت نہیں. بیعت بھی جاتی ہے, خلافت بھی جاتی ہے. ہمیں تو دھندا ہی نہیں کرنا ہے, ہمیں تو یہ نسبتوں کا خیال کرنا ہے. اگر قادری بن کے جانا ہے تو ہمارے مرشدوں نے ہمیں پابند کیا فکر رضا. ہم فکر رضا کے پابند ہیں انشاءاللہ, اور پابند رہیں گے. اگر پالی والے کچھ بچوں کو جو اسکول کالج میں پڑھ کر تھوڑا ہم پر شک کرتے ہیں کہ ہم فکر رضا کے پابند نہیں ہیں, تو میں کہتا ہوں میرے پالی کے بھائیوں, قیامت میں دیکھ لینا نا, قدرت کھول دے گی کون فکر رضا کے ساتھ وفا کرتا تھا, کون فکر رضا کے ساتھ تجارت کرتا. پالی کے میرے وہ نوجوان جو ہم سے کہتے ہیں, میں ان جوانوں سے کہتا ہوں, آپ ہی سے کہہ سکتا ہوں, وہ سن رہے بیٹھ کر کے, الحمدللہ ہماری فکر ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مربت کیجیے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. سبحان. صوبہ بدلنے پہ ہماری بولیاں نہیں بدلتی. الحمدللہ ہم کسی بھی صوبے میں جائیں ہم رضا کے فکر کی بولی بولتے ہیں. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجئے. سبحان. لا
کہ فکر رضا چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. فکر رضا چھوڑنے